الحمدللہ والصلاۃ والسلام علی رسول اللہ۔ قصیدہ غوثیہ جو ہے نا، جو کتاب لکھی گئی ہے شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ کی زندگی پر، اگر آپ اس کتاب کو پڑھو گے نا، واللہ قسم جو آپ کے پاس میری طرح چھوٹا موٹا علم ہے یا ایمان ہے نا، اس سے بھی تم ہاتھ دھو بیٹھو گے۔ وہ کیسے کہ اس طرح شرک سے بھرے ہوئے جملے اس میں لکھے گئے ہیں اور تکبر سے بھرے ہوئے اور پتہ نہیں کیا کیا اس میں ایسی باتیں لکھی گئی ہیں۔ اگر ہم اس کو مانتے ہیں، اس پر جو ہے نا ایمان رکھتے ہیں، پھر تو بیٹا ہماری چھٹی، دین جو ہمارا دین ہے، جو جس پر ہم چل رہے ہیں، اس سے بھی ہم ہاتھ دھو بیٹھیں گے۔ جو ہمارا ایمان ہے وہ بھی خالی ختم۔ وہ کیسے؟ مثلا میں آپ کو ایک دو مثالیں دیتا ہوں۔ ہمارے جو بریلوی حضرات ہیں نا، دعوت اسلامی والے بھائی، یہ تو ویسے ہی بدنام کرواتے ہیں اولیاء اللہ کی زندگی، ایسی ان کی طرف واقعات منسوب کرتے ہیں جو ان کی شان کے لائق ہی نہیں ہوتے۔ قصیدہ جسے قصیدہ غوثیہ کہا جاتا ہے، یہ بھی اتنا مبارک قصیدہ ہے، اتنا مبارک کلام ہے کہ رب تبارک و تعالی اس قصیدے کو پڑھنے والے کی مشکلات کو دور فرماتا ہے اور اس کی حاجت روائی فرماتا ہے اور اس کی دنیاوی اور اخروی مشکلات آسان ہو جاتی۔ اولیاء جو لوگ ہیں، ان کی شان کے لائق ہی نہیں جو باتیں ہوتی ہیں، یہ لوگ اپنی طرف سے بنا کے نا ان کی طرف سے منسوب کرتے ہیں ان کی طرف۔ یا ایسا ہوتا ہے کہ جو تاریخ میں ان کی طرف باتیں منسوب کی ہیں، اس کو ہائی لائٹ کر کے نا آگے بیان کر دیتے ہیں۔ اور کچھ ان کو خیال نہیں ہوتا کہ اگر ہم ان کو مانیں اور ان کے مطابق عقیدے دیکھیں، اپنے رکھیں، تو وہ تو ہم دین سے بھی خارج، وہ تو ہمارا ایمان بھی ختم ہوتا ہے۔ وہ کیسے؟ میں آپ کو مثال دیتا ہوں۔ مثلا کہ شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ کے بارے میں ایک منسوب کیا گیا ہے کہ ان کا پاؤں تمام اولیاء کی گردن پر ہے۔ مثلا آپ کو پتہ ہے کہ یہ ہمارے بریلوی علماء جو ہے نا، یہ بہت ہی زیادہ اس کو بیان کرتے ہیں اور اس کے مطابق عقیدہ بھی رکھتے ہیں۔ اللہ کے حکم سے اعلان کیا، قدمی حاضی علی رقبت کل ولی اللہ، میرا یہ قدم تمام اولیاء کی گردن پر ہے۔ تو سن، اگر یہ بات کہنے میں زبان عبد القادر کی تھی، اعلان خدا کا تھا، تو قدم گردن اولیاء پر ہے۔ زبان عبد القادر کی تھی، اعلان خدا کا تھا۔ صرف یہ کہے کہ میرا اللہ تعالیٰ کے ساتھ رابطہ ہے اور وہ مجھے احکام بتا دیتا ہے، تو یہ بھی دعویٰ نبوت ہے کہ ہمارے پیر صاحب کا جو پاؤں ہے تمام اولیاء کی گردن پر ہے، نعوذ باللہ۔ اب ہم اس پر یہ نہیں کہتے کہ کتنا اولیاء اللہ کی جو ہے نا حقیقت میں انہوں نے گستاخی کی ہے، وہ تو ایک علیحدہ بات ہے۔ اور اگر اتنا واقعہ بیان کرتے تو پھر بھی یار کچھ نہ کچھ یہ تھوڑا بہت خراب تھا۔ لیکن جب انہوں نے یہ کہا کہ یہ جو دعویٰ ہے شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ کا، یہ بہجت الاسرار میں بھی موجود ہے، شاید البن قصیدہ غوث سے بھی موجود ہے، اور کئی کتابوں میں یہ آپ کو دعویٰ مل جائے گا ان کا، کہ یہ جو دعویٰ وہ کرتے ہیں کہ یہ جو پیر صاحب نے فرمایا کہ میرا پاؤں تمام اولیاء کی گردن پر ہے، پیر صاحب نے اپنی طرف سے نہیں بیان کیا، یہ اللہ کی طرف سے حکم آیا تھا اور انہوں نے امت میں نافذ کیا کہ میرا پاؤں تمام اولیاء کی گردن پر ہے۔ یار ہمارا سوال ہے کہ جو تمام اولیاء کے سردار ہیں، حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ، کبھی انہوں نے یہ دعویٰ کیا کہ میرا کسی صحابی یا کسی عام آدمی کے اوپر میرا جو ہے نا پاؤں ہے؟ یہ کون سا دین ہے؟ یہ کون سی آیت ہے؟ یہ کون سی حدیث ہے؟ یہ تم کیا سکھا رہے ہو امت کو؟ اسی طرح اور بھی کئی ایک آپ کو کہہ جائیں گے کہ یار میں جو نا دنیا کو چلا رہا ہوں، یا اس طرح کے عقیدے اس کے ملتے جلتے آپ کو کئی ایک شرک سے بھری ہوئی جو باتیں مل جائیں گی جو شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ کی طرف منسوب کی گئی ہیں۔ حقیقت میں ہم تو یہ سمجھتے ہیں کہ پیر صاحب انہوں نے نہیں کہا، انہوں نے ملفوظات لکھنے والے بعد کے لوگوں نے انہوں نے من گھڑت چیزیں بنا کے نا ہمارے پیر صاحب کی شان میں انہوں نے گستاخیاں کی اور ان اولیاء اللہ کی جو ہے نا شان میں گستاخیاں کی۔ اور جب یہ لوگ اس طرح کی من گھڑت باتیں لکھتے ہیں، کمال کی بات تو یہ ہے کہ ان کی من گھڑت باتیں جو لوگ ان کا انکار کریں اس پر فتوے لگاتے ہیں کہ یہ اولیاء کو مانتے نہیں ہیں، اولیاء کی طاقت کو نہیں مانتے، اولیاء کی کرامات کو نہیں مانتے۔ اور ظالم لوگوں، تم نے جو اپنی طرف سے باتیں بنا کے اولیاء کی طرف منسوب کی ہیں، وہ تمہارے پاس کیا دلیل ہے؟ جب ہم پروف مانگتے ہیں، پروف نہیں ہوتا، اپنی طرف سے بنائی ہوئی لکھی ہوئی باتیں منسوب کر دیتے ہیں۔ جو ان کی اپنی کتاب ہے شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ کی، وہ کتاب غنیۃ الطالبین یہ ہے، میرے پاس موجود بھی ہے، میں پڑھتا بھی ہوں۔ کئی ایک ان کی تعلیمات ہے ماشاءاللہ سبحان اللہ قرآن سنت کے مطابق ملتی ہے اکثر۔ ہاں کوئی ایسی جگہ ہے جو ہم تو قرآن اور سنت کے پابند ہیں بھائی، جو بھی اولیاء ہو، چاہے وہ پیر ہو، چاہے وہ مولوی ہو، جو بھی قرآن اور سنت کے مطابق بات کرتا ہے
الحمدللہ ہماری آنکھوں پر جہاں پر وہ ڈنڈی مارتا ہے، الٹ کرتا ہے، ہم ان کے پابند نہیں ہیں بھائی۔ شکر کرو اللہ کا کہ ختم نبوت پر ہمارا کامل ایمان ہے، نہیں تو پتہ نہیں کیا کیا گڑبڑ تصوف کی کتابوں میں ہے، پتہ نہیں کیا کیا کرتوت پیروں کے ہیں۔ بس بات کس کی ہے؟ اللہ کی ہے اور محمد مصطفیٰ کی ہے، اور اس عالم دین کی بات ہے جو قرآن و سنت کے مطابق ہمیں بتاتا ہے بس۔ اور ان کا یہی حال ہے کہ ان ظالم لوگوں نے شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ کی شان میں بہت بڑی گستاخی کروائی اور مذاق اڑواتے ہیں۔ جب ہم ان کو کہتے ہیں کہ بھائی تم اس طرح کی کیوں باتیں کرتے ہو، تو یہ کہتے ہیں کہ تم یار اولیاء کے منکر ہو۔ دیکھ لو ان کا حال۔ پھر فضائل بتاتے ہیں، امت کو الو بناتے ہیں، ماموں بناتے ہیں کہ جو بھی قصیدہ غوثیہ پڑھے گا وہ دنیا آخرت میں کامیاب ہو جائے گا۔ سبحان اللہ۔